دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ عمران خان کے حوالے سے، اس کی حکومت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر عمران خان نے اس طرف توجہ نہ دی تو ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ وہ دوستو اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ عمران خان نے حال ہی میں اپنی کابینہ میں ری شفلنگ کی ہے اور اسد عمر کو ہٹایا گیا ہے، فواد چودھری کو دوسری وزارت دی گئی ہے اور اس طرح غلام سرور کو اور اس طرح کے کافی ساری وزارتیں ادھر ادھر کی گئی ہیں اور کچھ لوگوں کو فارغ کیے گئے ہیں۔ یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اپنی حکومت میں اپنے کھلاڑیوں میں انہوں نے خود بھی بیان دیا ہے کہ میری مرضی ہے کہ جس انداز میں کھلاڑیوں کو کروں، بیٹنگ آرڈر چینج کروں، یہ بالکل نو ڈاؤٹ یہ ان کا حق ہے، ان کی حکومت ہے اور یہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ حکومت کے کپتان ہیں اور وہ حکومت جس طرح ان کا انداز ہے، وہ کرکٹ کے حوالے سے یہ حکومت جو چلا رہے ہیں کہ جس طرح وہ ہمیشہ اسی طرح بیان دیتے ہیں کہ میں وکٹ اڑا دوں گا اور میں بیٹنگ آرڈر چینج کروں گا، میری مرضی ہے۔ کھلاڑیوں کے حوالے سے اس نے حکومت کا وہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو اس سے کمپیئر کر لیا جاتا ہے۔ تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ عمران خان کا حق ہے، لیکن آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت حکومت میں مشیروں اور وزیروں کی کافی ساری تعداد ہے جو 54 سے بھی زیادہ ہے، اور حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنے وزیر اور مشیر جو ہے وہ کم رکھوں گا تاکہ کم خرچ ہو، لیکن وہ اتفاق سے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ مجبوری حکومت 4 ووٹوں کی اکثریتوں سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ لیکن اس طرف میں جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت 17 ایسے منسٹر اور مشیر ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، جو منتخب ہو کے نہیں آئے، جن کی کوئی کانسٹیچوئنسی سے وہ انتخاب جیت کے نہیں آئے بلکہ اکثریت ان کی ہار کے آئے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے فردوس عاشق اعوان ہے، وہ 40,000 ووٹوں کی اکثریت سے ہار کے آئی ہیں۔ اسی طرح چند صاحب ہیں، ندیم چند صاحب ہیں، وہ بھی اپنی کانسٹیچوئنسی میں بہت میجر تعداد میں ہار کے آئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو عمران خان نے ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیا ہوا ہے، وہ 17 کی ان کی تعداد ہے اور یہ پچھلی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، لیکن یہ تعداد اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ بے نظیر حکومت سے لے کے نواز شریف کی اور بلاول اپنا زرداری حکومت میں یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اس وقت تعداد یہ بہت زیادہ ہے۔ اور کل ہی کابینہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں انہوں نے عمران خان کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ حالانکہ دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کو آپ مشورہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ان کے جو ساتھی ہیں وہ احتجاج سے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے نا اس چیز کو مائنڈ بھی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز میرے ذہن میں ہے میں نے اس کو اپنے حساب سے کرنا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں ان کے اپنے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں اکثریت ایم این اے نے، منسٹروں نے جو الیکٹڈ انہوں نے یہ اعتراض لگایا کہ عمران خان صاحب یہ جو سلیکٹڈ لوگ آپ نے رکھے ہیں ان کو اتنی تعداد میں نہ ہو، کیا ہم موجود نہیں ہیں؟ اور یہ بالکل یہ ان کی جو شکایت ہے اپنی پی ٹی آئی کے اپنے نمائندوں کی، اپنے وزیر اعظم سے، وہ بالکل جائز ہے۔ بھئی جو جیت کے آئے ہیں ان کی تعداد موجود ہے اور وہ سینکڑوں میں لوگ ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فردوس عاشق اعوان کی جگہ لے سکے، یا اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ندیم چند کی جگہ لے سکے، یا اسی طرح جو دوسرے مشیر وغیرہ بنائے گئے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ جو منسٹر فنانس ہیں وہ بھی مشیر ہی ہیں، اتنا بڑا عہدہ ہے وہ بھی مشیر کو دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے اور اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کر دیا ہے خاموشی طریقے سے۔ وہ پہلے ہی بہت ناراض ہے عمران خان کے اوپر کہ یہ کیوں ایسے بندوں کو اوپر لایا جا رہا ہے، فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے جو الیکٹڈ نہیں ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، ڈیفیٹڈ ہیں۔ اور میں آپ کو دوستو یہ بات بتا دوں کہ اگر عمران خان نے اس طرف توجہ نہ دی
اور جو یہ شکایت خود ان کے اپنے پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آئی ہے، اپنے وزراء کے اندر سے آئی ہے، اپنے ارکان ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر سے آئی ہے، اگر اس کو عمران خان نے فوری طور پہ اس کا حل نہ نکالا اور ان کی تعداد کو کم نہ کیا تو یہی چیز عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی، کیونکہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کا حق مار رہے ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا حق مار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پہ اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ یہ کسی وقت بھی بہت بڑا عمران خان کے لیے خطرہ ثابت ہوگا اور عمران خان جو ہے نا بعد میں پچھتائیں گے پھر۔